الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور ضلع سرگودا کے اس علاقے چوہان والا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔ مجھ سے قبل استاذ العلماء وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اپنے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور میرے بعد بہترین اور جید عالم دین حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ خان ملتانی صاحب کا بیان ہوگا۔
چند مختصر جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو مجھے موضوع اور عنوان دیا گیا اسی کو لے کے چلوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر مالک کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا تو انسانیت کو اس طرح شتر بے مہار نہیں چھوڑا، معطل نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے کچھ دستور اور کچھ قانون حیات دیا ہے، اور وہ دستور اور قانون سمجھانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اللہ یکے بعد دیگرے اپنے انبیاء اور رسل بھیجتے رہے۔ جب بھی امت میں فساد اور بگاڑ آتا، اللہ کسی پیغمبر کو مشن سپر کر دیتے اور وہ امت کی اصلاح کرتے۔ پھر ہر نبی کو اللہ نے اپنے دور میں ماحول کے مطابق معجزات عطا فرمائے، جو معجزہ ان کی نبوت کی ایک دلیل ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا، سحر کا دور تھا۔ بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے مدارس قائم ہے جادو کے، اور جادوگروں کی اتنی مقبولیت کے بادشاہ کے دربار میں ان کی چلتی تھی۔ اللہ نے اپنے کلیم کو معجزہ ایسے دیا کہ روئے زمین کے سارے جادوگر حیران اور ششدر رہ گئے۔ حیران کیا کہ آخر وہ دن بھی آیا کہ ایک ہی دن میں مقابلے کے میدان میں فرعون تخت بادشاہی پہ بیٹھا ہے، اللہ کا کلیم میدان مقابلے میں اترا ہوا ہے، اور سارے کے سارے جادوگر رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، ڈاکٹری، طب اور حکمت بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر۔ اللہ نے از حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسے دیا کہ روئے زمین کے ڈاکٹروں کی بس کی بات تھی نہیں۔ وہ مادرزاد نابینا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے اللہ بینائی عطا کر دیتا۔ اب یہ ڈاکٹر کے بس کی بات کہاں تھی؟ مردے کے پاس جاتے، کہتے قم باذن اللہ، تو اللہ مردے کو زندہ کر دیتا تھا۔ یہ ڈاکٹر کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ لیکن جب میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا دور آیا تو اس وقت عروج تھا شاعری کا، فصاحت اور بلاغت کے چرچے تھے۔ شاعری میں اتنے کمال رکھنے والے شاعر تھے کہ کسی کی تعریف میں ایک شعر کہہ دیتے، کسی کے گھر والوں کے بارے میں، صرف دعوت کھانے کے لیے جاتے اور تعریف میں قصیدہ کہہ دیتے، اس گھر کی بچیوں کے لیے بادشاہوں کے رشتے آنے لگتے تھے۔ اتنا عروج، اتنا کمال شاعری میں۔ پھر ہر شاعر اپنے قصیدے جا کے کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے اور اوپر لکھتے، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے کلام کی طرح کلام بنا کے پیش کرے، ہے کسی میں جرت جو ایسا قصیدہ پیش کر سکے۔ لیکن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کی صورت میں دیا، روئے زمین کے سارے فصحاء و بلغاء، شعراء و ادبا قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا کہ ہے کسی میں ہمت تو قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھا دو۔ اور کیا کہا؟ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، میرے قرآن کی طرح قرآن بنا کے لا سکتے؟ فرمایا قرآن تو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ہلکا کر دیجئے بوجھ۔ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ کتنی؟ اپنی مرضی کی منتخب کر کے۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کسی شاعر میں، کسی فصیح اور بلیغ میں، کسی ادیب اور خطیب میں، کسی عالم یا جاہل میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ وہ ایک جملہ بھی قرآن کے مقابلے میں کہے۔ پھر اللہ نے مزید آسان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سارے مل کر ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ بِسُورَةٍ میں تنوین تقصیر کی ہے، سورت البقرہ نہیں، یہ تو 286 آیتیں ہیں، سورت آل عمران نہیں، سورت مائدہ اور نساء نہیں، بلکہ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، مختصر سی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، اسلحے کے لیے میدان میں آئے، قتل کے لیے میدان میں آئے، ہر انداز میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن قرآن جیسی کتاب لانے میں مقابلہ کر سکے؟ قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے لا نہیں سکے۔ آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بنا کے لا سکے؟ ترقی کا دور ہے، عروج کا دور ہے، قرآن میں کوئی باہر کا لفظ نہیں ہے۔ حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، وہی حروف قرآن میں بھی ہیں، یہی حروف عربی بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس سے؟ قرآن کی طرح قرآن کیوں نہیں بنا کے لا سکتے؟ میں کہتا ہوں ایک وجہ ہے، وجہ یہی ہے کیوں نہیں لا سکے۔ وجہ بتانے لگا ہوں پنجاب والوں، سرگودا والوں، چوہان والا کے رہنے والوں، غیور میرے دوستو سنیے، اس لیے کہ جو چیز مخلوق بنائے تو مخلوق اس جیسی بنا سکتی ہے، اس سے بہتر بھی بنا سکتی ہے، لیکن جو چیز خالق براہ راست بنائے مخلوق اس جیسی کبھی نہیں بنا سکتی ہے۔ مثال دینے لگا ہوں میرے دوستو، توجہ چاہوں گا۔ ایک کمپنی نے موبائل بنایا، سیمسنگ جی، آئی فون نے اس کے مقابلے میں بنایا، ایک ملک نے کار بنائی، ٹویوٹا والوں نے بہترین کرولا بنی، ہونڈا نے اس کے مقابلے میں اس سے بہتر بنائی، ایک ملک نے جہاز بنایا، پاکستان نے F-17 تھنڈر اس سے بہتر بنایا، ایک ملک نے ایٹم بنایا، دوسرے نے اسے بہتر بنایا، اس جیسا بھی اس سے بہتر بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز اللہ نے براہ راست بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، ساری مخلوق مل کے آسمان کی طرح آسمان
نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے زمین بنائی، کوئی زمین نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے سورج اور چاند بنائے ہیں، کوئی سورج اور چاند نہیں بنا سکتا۔ خدا کے لیے چوہان والوں میری بات سنیے گا، جواب ضرور دیجئے گا کہ جب اللہ کی زمین کی طرح زمین نہیں بنا سکتے، چاند سورج کی طرح سورج نہیں بنا سکتے، اللہ کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے، تو اللہ کے کلام قرآن جیسا قرآن بھی بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ سورج، چاند، آسمان، زمین جو ہے یہ مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق ہے، پیدا کی چیزیں، جبکہ قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں، زید نہ ہو۔ تو ایک دیہاتی نے، ابو عبیدہ کہتے ہیں، ایک دیہاتی نے کسی بندے سے قرآن کی یہ آیت سن لی۔ کون سی آیت؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ آیت سنی تو چیخ کے کہنے سجدے میں گر پڑا، سجدہ کیا، سر اٹھا کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا کلام ہے، لیکن میں نے سجدہ اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے کیا ہے۔ اتنا فصیح اور بلیغ کلام۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، ہمیں اس کے زور کا پتہ نہیں چلتا۔ جو کچھ لوگ علوم سے، علم معانی سے، فصاحت اور بلاغت سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کتنے کمالات ہیں اس میں۔ حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کے سامنے یہ آیت کسی نے پڑھی سنی۔ کون سی آیت؟ سورہ یوسف کی یہ آیت، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس آئے امدادی فنڈ لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، غلہ خوراک، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جسے پکڑ کے کنویں میں پھینک دیا ہے، ہم نے جنہیں اپنی گمان میں ختم کر دیا ہے، رب نے اسی کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ وہ کہاں ان کے تصور میں تھا کہ وہی ہمارا بھائی یوسف ہے۔ تو بھائی کے خوراک میں، سامان میں وہ پیمانہ مل گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا جس کے پاس پیمانہ پکڑا گیا نا اسی کو گرفتار کر لیا جائے۔ برادران یوسف کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے ابا جی پہلے بھی ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، گھر میں کچھ کوتاہیاں ہم سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اب آپ نے ہمارے دوسرے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا تو ہم اپنے باپ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ خدا کی ان کو چھوڑ دیجئے، کسی اور کو پکڑ لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام نے غصے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرے کوئی اور گرفتار کوئی ہو نہیں، تو بادشاہ پہ کس کا زور چلتا ہے؟ منت ہی کر سکتے ہیں، منت چلی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب برادران یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو خَلَصُوا نَجِيًّا، خَلَصُوا نَجِيًّا، الگ ہو گئے، بالکل الگ تھلگ ہو گئے، نجیہ، سرگوش گوشیاں کرتے ہوئے۔ جب یہ جملہ، یہ آیت پڑھی گئی تو دیہاتی فوراً کہنے لگا اشہد ان البشر لا يقدر على مثل هذا الكلام، مجھے پتہ نہیں یہ کس کا کلام ہے، لیکن سن کے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام ایسا ہے کہ مخلوق اس جیسا کلام نہیں کہہ سکتی۔ دیہاتی نے سنتے ہی کہا کہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے مالک نے تورات اور انجیل اور زبور کا سارا علم قرآن میں نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو میں کچھ پڑھ دوں۔ جی
ابھی تو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرنے والا عمر. کون سا عمر؟ جب بھی عدالت کی بات ہوگی عمر دہرایا جائے گا، خلافت کی بات چلے گی عمر دہرایا جائے گا، شجاعت کی بات چلے گی عمر دہرایا جائے گا، غیرت کے تذکرے ہوں گے عمر دہرایا جائے گا، عدل و انصاف کے تذکرے ہوں گے عمر دہرایا جائے گا، ہاں زہد و فقیری کی بات ہوگی عمر دہرایا جائے گا، عدل و انصاف کی بات ہوگی عمر دہرایا جائے گا، توحید پر غیرت کی بات ہوگی تو عمر دہرایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ عمر مسجد نبوی میں ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا. جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. فاروق اعظم نے فرمایا حل لذالک سبب. اللہ کے بندے ویسے ہی آ کے مسلمان ہو گئے یا کوئی وجہ بھی ہے، کوئی سبب بنا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں سبب ہے. بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا. سبب ہے. فرمایا او بندے سبب کیا ہے؟ کہنے لگا میں روم کی پارلیمنٹ کا رکن ہوں، عیسائی ہوں، قرأت التوراۃ والزبور والانجیل. تورات، انجیل، زبور کا علم رکھنے والا ہوں. مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی اسلام کی، کسی کی تقریر سن کے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. فرمایا پھر اللہ کے بندے کیسے تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا ہماری جیل کے اندر تمہارا مسلمان ایک قیدی تھا. کہاں؟ ہماری جیل کی سلاخوں میں، پنجرے میں بند ہے. میں باہر گزرتے ہوئے جب میں نے آواز سنی تو وہ جیل کی کوٹھلی سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے سنائی دیا مجھے، اور اس کی زبان پر قرآن مقدس کی یہ آیت جاری تھی. میرے سامنے وہ آیت ہے، سورت کا نام سورۃ النور ہے، آیت نمبر ہے 52، اور تفسیر کا حوالہ تفسیر قرطبی. اسی آیت کے ذیل میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کی زبان پر یہ آیت ہے. وہ عیسائی کہنے لگا کون سی آیت؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک ہم الفائزون. یہ آیت اس کی زبان پر تھی. جب میں نے آیت سنی، آیت نے مجھے جھنجھوڑا کہ یہ تو ایک ہی آیت میں تورات اور انجیل کا سارا علم اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے. میں سمجھ گیا کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا کہ ایک جملے میں تورات، انجیل، زبور سب کا نچوڑ ہے. یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. میں نے معمولی سا تدبر کیا، میں ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا. آپ کہیں گے اس آیت میں کیا ہے؟ سنا دوں کیا ہے بس اختصار سے. وہ تورات انجیل کا نچوڑ کیسے ہے؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ. امام قرطبی معنی بھی کرتے ہیں، میں اسی نہج پہ معنی کرتا ہوں بالکل وہی. من یطع اللہ فی الفرائض، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی فرائض میں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فی السنن، سنتوں میں، ویخشی اللہ، اور اللہ سے ڈر گیا، فیما مضی من عمرہ، اپنی گزشتہ عمر کے بارے میں، ویتقہ، اور بچتا رہا، فیما بقی من عمرہ، اپنی باقی ماندہ عمر میں اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا. تو
تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتنے مختصر سے جملے میں پورے دین کو بند کر کے رکھ دیا۔ جس نے بھی قرآن میں غور کیا وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا، لیکن افسوس سے کہنے لگا ہوں پنجاب والوں، یا اللہ کی کتاب کے دروس نہیں ہوتے، بہت کم ہیں، اگر ہوں بھی تو درس قرآن بہت کم ہیں، اور کہیں تو ایسے بھی امام مسجد ہیں ائمت درس دینے آتا ہی نہیں ان کو کہ درس دیا کیسے جاتا ہے، دے تو کیسے دے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلتا ہے، چلتی رہے گاڑی ہے، بس چلتی کا نام گاڑی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا مولانا صاحب آپ کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، عشر سارا لے جاتے ہو، زکوٰۃ ساری کھا جاتے ہو، چمڑے لے جاتے ہو، سرسائے مانگتے ہو، فطرانے لیتے ہو، لوگوں سے مال کھا کھا کے، تو لوگوں سے دنیا کی ضرورت پوری کرتے ہو، ان کی دینی ضرورت کیوں نہیں پوری کرتے ہو؟ ہر چیز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تیار، کسی کے گھر میں بہترین چیز پکتی ہے امام صاحب کے پاس لے جاؤ، بہترین کھانا پکتا ہے ادھر لے جاؤ، اچھی چیز آتی ہے ادھر لے جاؤ، امام صاحب سے مطالبہ کرو ہمیں اللہ کا قرآن سکھاؤ۔ کون ہے جو وقت نکال کے کہتا ہے مولانا صاحب ایک ایک آیت مجھے سکھاؤ؟ سکھاتے ہم اس لیے بھی نہیں سکھاتے، لوگوں کو پتہ یہ سکھائیں گے نا تو پھر یہ پیٹ دوزخ جو ہے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو سچ کہتا ہوں، یہی وہ کتاب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے دن ہی اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی قرآن پڑھ میرے پیغمبر، دوسری وحی میں بھی آیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن سنا میرے پیغمبر، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ نہیں دیکھا میرے پیغمبر نے اپنے ناراض ہوتے ہیں، دوست بچھڑ جائیں گے، رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں گی، مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، حرم بھی چھوڑنا پڑے گا، کعبہ کی چھاؤں بھی چھوڑنی پڑے گی، زمزم کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی چھوڑنا پڑے گا، خاندان اور قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن میرے رب کا اعلان تھا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ میرے پیغمبر کعبہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، اپنے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، دوست روٹھتے ہیں روٹھ جائیں، وطن چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں میرے پیغمبر، میرا قرآن کبھی نہ چھوڑنا۔ فَاسْتَمْسِكْ، استمساک کا معنی ہے زبردستی زور کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھ، اور یہی وجہ ہے سارا مکہ جب مخالفت پہ آ گیا، سرگودے والوں سارا مکہ مخالفت پہ آ گیا، اور سچا ساتھ دینے والا ابو طالب بھی وفات پا گیا، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی ساری تجارت آپ پہ قربان کی، جب وہ بھی فوت ہو گئی، نبوت کے اعلان کا 10واں سال ہے، شوال کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے بعد کا عید والا مہینہ، عید الفطر کا مہینہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مکے سے چلتے ہیں، 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے طائف پہنچتے ہیں۔ کتنا؟ گھوڑا نہیں، اونٹ خچر نہیں، پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج کوئی یہاں سے مسجد جانا بھی، آج کل لوگ موٹر سائیکل پہ مسجد جاتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں کوشش ہو تو پیادل چلتے ہیں، 95 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہیں، خدا جانے کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو۔
کتنی آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگی ہوگی، لیکن آپ پہنچتے ہیں طائف کی سرزمین پر۔ مقصد کیا تھا؟ چوہان والا کے رہن والے ہو، مقصد کیا تھا؟ کیا ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے؟ کیا ان سے چندہ مانگنے گئے تھے؟ کیا ان سے پیسے مانگنے کے لیے، قیادت اور لیڈری مانگنے کے لیے گئے تھے؟ نہ میرا دوست، میرا مصطفیٰ چل کے اکیلے جب پہنچتا ہے، بنو ثقیف کے 3 سردار اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرے کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب داخل ہوتے ہیں اندر، ان میں سے ایک لگا ہوا ہے کعبے کا غلاف سی رہا ہے، اور 2 ساتھ بیٹھے ہوئے۔ خدا را میرا وقت تھوڑا ہے، مضمون بہت اہم ہے، ذرا عبرتیں دیکھیے، ذرا سبق دیکھیے۔ ویسے ہی میرے سامنے قرآن نہیں آ گیا، یہ تاریخ ہے، دکھوں کی، تکلیفوں کی، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ چلتا ہے۔ میرے محمد جب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں او طائف کے سرداروں، تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مکے والوں نے میری بات کا انکار کر دیا ہے، میرے راستے روک دیے ہیں، میری دشمنی پہ اتر آئے ہیں، میرے قتل کی تدبیریں کرنے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی توحید سنانے آیا ہوں۔ توحید سنانے کی دیر تھی، سارے دستور پیچھے چھوڑ دیے انہوں نے، اپنی ثقافت بھی پیچھے چھوڑ دی۔ اور اب مہمان نواز ہوتے ہیں، آج مہمان نوازی کا بھی ان کو خیال نہیں آیا، آج ان کو ایک پردیسی کا بھی خیال نہیں آیا، آج ان کو ایک معزز مہمان کی گفتگو کا بھی خیال نہیں آیا۔ جٹ ایک دم کہنے لگا، پہلا بول کے کہنے لگا، کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا کہنے لگا، لا اکلمک، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرا کہنے لگا، اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے، میں کعبے کا غلاف تو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، مگر تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ رویہ ہو لوگوں کا، جب لوگوں کی یہ حالت ہو، وہ اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے، تم نے جو کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر معاف کر دیتا ہوں، مگر میری درخواست سنیے، تم نہیں مانتے ہو، نہ مانو، میں اس رعایا کو سمجھاؤں گا، اس غریب عوام کو سمجھاؤں گا، میرا راستہ نہ روکنا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کتنی بہترین پیرائے میں کہ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو رکاوٹ تو نہ بنو، کم از کم نہ مانو، آپ کی مرضی، راستہ نہ روکنا ہمارا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی نہ مانی، پورا شہر سارا کھڑا کر دیا، پورا شہر اٹھا دیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد اور عورتیں کیا، پتھروں کی بارش۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، محمد ابن اسحاق مغازی کے امام لکھتے ہیں، تاریخ کے کیا لکھتے ہیں؟ 10 دن اللہ کے پاک پیغمبر طائف میں گزارتے ہیں، کتنے؟ 3 میل تک ہر جانب سے پتھر ہی پتھر ہیں، آپ کے سر کا خون پاؤں تک پہنچتا ہے، سارے کپڑے خون میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات، کسی سیرت نگار نے خوبی تبصرہ کیا کہ لوگوں، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ، ایک بندہ ہو، پردیسی ہو، اجنبی ہو، خاندان سے بھی دور ہو، علاقے سے بھی دور ہو، اور سارا گاؤں ٹوٹ کے اسے مارنے لگ جائے، خون میں نہلا دے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اکیلے تھے اللہ کے نبی، پورے شہر نے مارا پتھر، کیا گزری ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے حبیب سے،
یا رسول اللہ کیا پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے، حالانکہ احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوئے، حالانکہ احد کے میدان میں پیغمبر پہ غشی طاری ہو گئی تھی، حالانکہ احد کے میدان میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں خود کی کڑیاں جو تھی زنجیر کی وہ آپ کے رخسار میں دھنس گئی تھی، اور میں نے اپنے دانتوں سے کڑی پکڑ کے جب نکالنے کی کوشش کی تو ہڈی میں دھنسی ہوئی کڑی تو نکلی مگر میرا دانت بھی نکل آیا، آپ کا سارا وجود خون میں۔ لیکن فرمایا عائشہ اس دن سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں، کیسے سخت تھا؟ یہاں بھی تو مار پڑی ہے تکلیف، اور وہاں بھی سخت ایسے، یہاں اکیلے نہیں تھے مصطفیٰ، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، اور آپ کو پتہ ہے المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہوتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک مصیبت پوری پارٹی پہ آ جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اگر وہی مصیبت اکیلے بندے پہ آ جائے تو پھر مشکل ہے۔ فرمایا طائف میں اکیلے تھا، ایک زید ابن حارثہ غلام تھے، اکیلا میں تھا، جان بچاتے ہوئے عتبہ و شیبہ کے باغ میں جا گھسے، خون میں اتنے نہلائے ہوئے تھے کہ کافروں کو بھی ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام جو نصرانی تھا عیسائی، اس کو ایک تشت میں ایسے انگوروں کا گچھا دیا، کہنے لگے وہ جو خون میں لت پت بندہ آیا نا وہ انگور کے تنے کے ساتھ ایسے جا کے ٹیک لگائے بیٹھے، یہ انگور انہیں دے کے آ جاؤ۔ وہ عداس انگوروں کا گچھا نبی علیہ السلام کے پاس لایا، کہنے لگا لیجی، نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ۔ کیا آپ کو یاد رہتا ہے کبھی جب بریانیاں سامنے پڑی ہوں؟ بہت کم لوگوں کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں اور آخر میں الحمدللہ یاد نہیں، ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں، اللہ کا نام یاد ہی نہیں ہوتا لوگ۔ خون میں لت پت انگور کے دانے کی طرح ہاتھ بڑھا بسم اللہ کہہ دیا تو عداس ایک دم کہنے لگا آپ نے جو جملہ کہا ہے عرب کے لوگ تو جانتے ہی نہیں، یہ اوپرا سا جملہ بسم اللہ، یہاں تو بسم اللہ والعزا والے ہیں۔ نبی کریم نے کہا پھر تیرا نام کیا، تو کہاں کا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عداس ہے، میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا وہاں کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس اور حیران ہوا، کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، عداس نے ہاتھ تھاما اور چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر خون میں رنگین یہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک زاری کرتے ہیں اللہ کے حضور، پنجاب والوں میرے مصطفیٰ کے ان جملوں کا ایک ایک حرف جو ہے عابد اور معبود کا فرق واضح کرتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق واضح کرتا ہے، محتاج اور مختار کل کا فرق واضح کرتا ہے۔ پیغمبر رو کے کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، انت ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، الی من تکلنی یا اللہ، اے کمزوروں کے رب، اے مستضعفین کے رب، میں اپنی کم آئیگی اور اپنی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے، لیکن میری پھر بھی یہی التجا ہے کہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، او میرے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں،
اگر اب بھی تو ناراض نہیں اللہ تو راضی ہے مجھے اس حال میں بھی میں راضی ہوں. اور کسی شاعر نے خوب ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. کمال کے اشعار ہیں. کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے چاہے میری ساری زندگی کڑوی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ کاش کہ میرے اور تیرے تعلقات ٹھیک رہیں. وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. اللہ جب تیری محبت مجھے مل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس مٹی پر جو کچھ ہے سب مٹی ہو جانا ہے. یہ آپ کی زاری تھی اٹھتے ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا جب آگے بڑھا فرشتہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے جب میں نے سر اٹھایا جبریل ہیں. فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کیا. فرمایا اللہ نے آپ کی زاری بھی سن لی قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا آپ کی حالت بھی دیکھ لی. ھذا ملک الجبال یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. آپ اشارہ کر دے یہ پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دے گا صفحہ ہستی سے مٹا دے گا کچل کے رکھ دے گا. میرے نبی نے اس وقت فرمایا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں سے ایسے پیدا کر دے جو تیری عبادت تیری وحدانیت کے ساتھ کریں توحید کے ساتھ تیری عبادت کریں. میرے دوستو میں نے چونکہ مہمان خصوصی کے ہوتے ہوئے بھی ایک تھوڑا سا وقت لے لیا لیکن وجہ یہی ہے کہ وقت میرا وقت پہلے بھی لیا جا چکا تھا تو بہرحال میں نے ان کا وقت لیا. ان کا وقت 3 بجے تھا وہ اپنے وقت پہ بالکل